بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ اللہ کے بارے میں تحقیق۔ محققین کا لفظ اللہ میں اختلاف ہے۔ بعض محقق نے یہ کہا کہ یہ لفظ اللہ مفرد ہے، بعض نے کہا کہ یہ مرکب ہے، بعض حضرات نے کہا کہ یہ جامد ہے، بعض نے کہا کہ یہ مشتق ہے، بعض نے کہا کہ یہ عربی ہے، بعض نے کہا کہ یہ غیر عربی ہے، بعض نے کہا کہ یہ صفت ہے، بعض نے کہا کہ یہ علم ہے۔ تو لفظ اللہ کی تعریف علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے یہ کی۔ آپ فرماتے ہیں واللہ اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد۔ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو تمام تعریف کی مستحق ہے۔ واجب الوجود کی تعریف علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے یہ کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ هو الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شیء اصلا، وہ ذات جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ اپنے پائے جانے میں بالکل کسی کے محتاج نہ ہو۔ امام سیبویہ علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو کسی شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا سیبویہ علیہ رحمہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ امام سیبویہ علیہ رحمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں میں تحقیق کرتا رہا، جستجو کرتا رہا کہ لفظ اللہ یہ کیا ہے۔ اس کی تحقیق اور جستجو میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جستجو کی برکت کی وجہ سے، اس کی تحقیق کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ ہم بھی اسی وجہ سے آپ کو تحقیق کا بتلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا، اور سننے والے بھی اسے سنیں گے تو یہ امید رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کی وجہ سے معاف فرما دے۔ جن حضرات نے کہا کہ یہ مفرد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ پر حرف ندا داخل ہوتا ہے تو ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، مؤنث کے لیے یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو لہذا یہاں پر ان کا اضافہ نہیں، اس وجہ سے یہ مفرد ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ مرکب ہے، انہوں نے کہا چونکہ اس پر الف لام آ چکا ہے اس وجہ سے یہ مرکب ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ جامد ہے، چونکہ یہ علم ہے اور ذات ہے، اس وجہ سے یہ مشتق نہیں ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ مشتق ہے، تو اس کے مشتق منہ کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہیں۔ امام بیضاوی علیہ رحمہ نے اس کے مشتق منہ کے بارے میں 7 اقوال ذکر کیے ہیں، جس میں چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ لفظ اللہ الہ سے بروزن فعال، اس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے قرار پکڑنا، سکون پکڑنا، سکون ملنا۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو اسے سکون اور چین مل جاتا ہے، اس وجہ سے اسے اللہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ والہا سے مشتق ہے، اذا تحیرہ کے معنی میں ہے، یعنی حیران ہونا۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں حیران و پریشان ہے، اس وجہ سے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جیسے حیرت اندر حیرت آمد، حیرت اندر حیرت است۔ بعض حضرات نے کہا کہ لفظ اللہ کا مشتق منہ لا الہ ہے، اس کا معنی ہے بلند و بالا ہونا، چونکہ اللہ تعالیٰ تمام ممکنات سے بلند و بالا تر ہے، اس وجہ سے اسے اللہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ لاہن سے ہے، جس کا معنی ہے حجاب، پردہ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہم، خیال، نظر، عقل سے پردے میں ہے، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح شیخ سعدی علیہ رحمہ نے کہا اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم وزے ہرچے گفتہ اند و شنیدیم و خواندہ ایم۔ لطف کی بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادتی ظہور کی وجہ سے چھپ گئی اور کمال نور کی وجہ سے نظر
نہ آ سکی۔ جس طرح بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں جلوہ آشکار، اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا لفظ اللہ الہ سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے عاجزی اور زاری کرنا، چونکہ تمام بندے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور زاری کرتے ہیں، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ ایک معنی یہ بھی ہے گھبرا کر آنا، چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے قرار ہو کر گھبرا کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو نوازتا ہے، اسے عطا فرماتا ہے۔ امام راضی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کبیر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ مقروض قرض خواہ کو دیکھ کر بھاگتا ہے، اس سے چھپتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بلکہ وہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اسی طرح علامہ راضی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں بادشاہ فقیروں کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے، وہ فقیروں کو خود اپنے در پہ بلاتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم۔ تفسیر نعیمی میں صاحب مفسر علیہ رحمہ نے ذکر کیا، دو بھائی تھے، ایک نیک تھا ایک گناہگار۔ گناہگار کی موت کا وقت قریب آیا تو نیک نے کہا کہ اب تیرا کیا حال ہے، ساری زندگی میں تجھے سمجھاتا رہا ہوں، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو حاضر ہوگا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تجھے نہ پہنچے۔ تو گناہگار بھائی نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ میرا معاملہ میری ماں کے سپرد کر دے، کیا میری ماں یہ برداشت کرے گی کہ میں آگ میں چلا جاؤں؟ بھائی نے کہا کہ نہیں، تو ماں تو نہیں کبھی یہ برداشت کر سکتی، قبول کر سکتی، پسند کر سکتی کہ تو آگ میں جائے۔ تو اس بھائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، ماں سے بھی زیادہ کریم ہے، ماں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک شفقت کا 1% عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس 99 شفقتیں، رحمتیں، کرامتیں اللہ کے پاس موجود ہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے مجھے معاف فرما دے گا۔ جب اس کے بھائی کا وصال ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا، اس کے بھائی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، تو اس بھائی نے پوچھا کہ جنت میں تو کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا مرتے وقت میں نے جو اللہ کی رحمت پر امید رکھی تھی، اس رحمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ صاحب مفسر فرماتے ہیں کہ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرمائے، آمین۔